حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان۔ سامعین، اس باب میں مصنف نے وہ احادیث ذکر فرمائی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کر دینا یہ ناممکن ہے۔ نوری مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت و وسعت کے موافق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ بیان یہ ہے۔ حضرت قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا، ورنہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ آنچ خوباں ہما درن تو تنہا داری۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات معنوی، علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری یعنی حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی کہ یہ منم و خیال یارے کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے۔ نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر بار اور خط و خال کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی کرتا ہے اور عادات و حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے 400 احادیث لے کر اس رسالہ کو مرتب فرمایا، جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اور ان 400 احادیث کو 56 بابوں پر تقسیم فرما کر اس باب میں 14 حدیثیں ذکر فرمائی، جن میں سے ایک حدیث آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالادم ولا بالجعد القاطع ولا بالسبت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد کے تھے جس کو ٹگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح، نہ بالکل گندم کے سنولا پن آ جائے، بلکہ چودوی رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پچدار تھے، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گنگریالہ۔ 45 برس ہو جانے کے بعد حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، اور پھر 10 برس مکہ میں رہے۔ اس میں کلام ہے جس کو میں فائدے میں بیان کرنے والا ہوں۔ اس مدت کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور پھر 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا،
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور آپ کے داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف مائل تھے۔ چنانچہ ہند بن ابی حالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازی قد کی وجہ سے نہ تھی بلکہ معجزہ کے طور پر تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر تو ہوا ہے، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 13 برس بتلایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر کی ذکر کی گئی ہے۔ بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے۔ چنانچہ اواخر کتاب یعنی کتاب کے آخری حصہ میں 3 روایتیں، ان تینوں روایتیں آنے والی ہیں، 65 سال والی بھی اور 60 سال والی بھی اور 63 سال والی بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔ علماء نے ان احادیث میں 2 طرح کی جمع فرمایا ہے۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 3 سال بعد رسالت ملی۔ اس کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں قیام ہوا۔ اس بنا پر اس حدیث میں ان 3 سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھی۔ دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ عموماً اعداد میں کثر کو شمار نہیں کیا جایا کرتا، اسی بنا پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دیں اور کثر کو چھوڑ دیا، اور 65 سال والی روایت میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ غرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف اصح قول کے موافق 63 سال کی ہوئی، اس لیے باقی روایات کو بھی اسی طرح راجح کیا جائے گا۔ تو سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔